ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ رکھوں گا کہ دنیا کی جتنی بھی بڑی مشکل ہو، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو، پریشانی کو، مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ اگر کوئی بندہ کسی مقدمے میں ہے اور اس کو سزا ہو چکی ہے، یا اس کے کچھ ایسے مسائل ہیں کہ اس کا باہر آنا مشکل ہے، وہ جیل میں قید ہے یا کسی اور قید میں ہے، تو اس کے لیے یہ نہایت ہی مجرب عمل ہے اور قرآنی عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل کو جو ترتیب میں بتاؤں گا اس ترتیب سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلوں کو اللہ تعالیٰ آسانیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ اگر کسی بندے کے ساتھ تھوڑی بہت کو نوک جھوک ہو جائے یا کچھ معاملات ایسے ہو جائیں کہ اس بندے کو پسند نہ لگے اور اس بندے کی یا مرضی کے خلاف کوئی بندہ ایسی بات کر دے، تو وہ بندہ اس بندے کی بات کو دل میں رکھ لیتا ہے، اور جب کبھی زندگی میں موقع ملتا ہے تو اس وقت وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس سے میں اس بات کا بدلہ ضرور لوں۔ تو آج اس معاشرے میں یہ بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیسے والا آدمی ہے یا کوئی ویسے غنڈا قسم کا بندہ ہے یا اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے یا اس کی سفارش چلتی ہے یا اس کا کوئی ایسا تعلق ہے، پیسہ ہے تو پیسے کو بھی استعمال کرتا ہے، تعلق ہے اس کو بھی استعمال کرتا ہے اور اس بندے سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے سے اختلاف ہے تو کسی اور کا بھی اس سے اختلاف بن گیا ہے، تو اب ہوگا کیا کہ وہ اس کی سپورٹ کرے گا اور کہے گا تو اس پہ مقدمہ کرا، اس کو تھانے میں پیش کر، اس کو عدالت اور کچہریوں کے چکر لگوا، تاکہ اس کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے لگ جائے۔ یہ اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر تو وہ بندہ غریب ہے تو اس وقت اتنی مہنگائی میں گھر چلانا مشکل ہے، تو جب تھانے کچہریوں کے چکر لگتے ہیں تو پھر آپ خود سمجھ لیں کہ کتنے مالی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور فیملی میں بھی کافی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیسا معاملہ ہو گیا ہے، کیا مالی نقصان بھی ہوگا اور جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام معاملات میں اگر کوئی بندہ پھنس چکا ہے کہ اس پر کوئی مقدمہ ہو گیا ہے، تو اب اکثر لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی حضرت ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن آگے والا بندہ بڑا پیسے والا ہے، بڑا مال ہے اس کے پاس، بڑا تعلق ہے اس کا، بڑی سفارش ہے اس کی۔ ہمارے پاس نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ ہی کوئی ایسے معاملات ہیں۔ ہم کئی دفعہ اس کے پاس بھی گئے کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتا اور ناجائز مقدمہ ہم پہ کیا ہوا ہے۔ تو آپ کوئی ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے ہم اس مشکل سے نکل جائیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ بات پہلے تو ذہن سے نکال دیں کہ وہ بندہ پیسے والا ہے۔
وہ بندہ تعلق والا ہے، یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ اللہ سب کا ہے اور اللہ سے تعلق بھی سب کا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر دنیا کے اندر کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرے بندے سے پیسے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھا، نمرود سے حفاظت فرمائی۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے محفوظ رکھا۔ میرا رب تو وہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب نبی علیہ السلام ہجرت کرنے لگے تو ان کے سامنے سے میرا رب میرے نبی کو نکال کے لے گیا، اور وہ دیکھ تک نہ سکے۔ جب وہ غار ثور پر پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل باہر کھڑا ہے، کہیں وہ ہم کو دیکھ نہ لے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں۔ اور جب ابو جہل پہنچا غار ثور میں تو دیکھا کہ وہ غار کے آگے جالے بھی ہیں۔ رب اگر چاہے تو کبوتری کو حکم دے دیں کہ جا کے غار کے منہ کے آگے انڈے دے، اور مکری سے کہے کہ جا کے جالا تن دے، تاکہ لوگ آئیں دیکھیں یہ تو کئی سالوں سے بند پڑی ہوئی، یہاں کس نے آنا ہے۔ اگر اللہ کی مدد آئے تو ایسے بھی آ سکتی ہے۔ اور انبیاء اکرام کی اللہ نے اپنے بندوں کی نصرت کی، مدد کی، اور ایسی مشکلوں سے نکال دیا، تو ہم بھی تو اللہ کے ہی بندے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو یہ مت سوچئے کہ وہ بندہ پیسے والا ہے، مال والا ہے، نہیں۔ اللہ کی طاقت کے آگے کسی اور کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف دیکھ لیجیے کہ مچھلی کے پیٹ میں، اور اس مچھلی کے پیٹ میں رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور حضرت یونس علیہ السلام کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اگر بندہ سوچے تو جس نے قید کیا ہوا ہے بندہ مدد تو اس سے مانگتا ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے یہ بھی ایک توحید کا پیغام دیا، اور اس مچھلی سے نہیں کہا مجھے نکال دے، اللہ کے نبی تھے، اگر حکم دیتے تو میرا تو یقین ہے کہ وہ مچھلی بھی باہر نکال دیتی، نہیں، بلکہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت اس مچھلی کے پیٹ میں اور اس مشکل کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو ہی نکال سکتا ہے مجھے اس مشکل سے، اور کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ اتنی بڑی مشکل سے جو رب نکال سکتا ہے، تو پھر وہ رب اگر اس وقت کسی کے کوئی ایسا معاملہ بن گیا ہے، کوئی مقدمہ ہو گیا ہے، کوئی قید و بند کی صعوبتیں کاٹ رہا ہے، کوئی پریشانی میں ہے، تو وہ رب اب مشکلوں کو حل نہیں کر سکتا؟ وہ رب اب بھی مشکلوں کو حل کر سکتا ہے۔ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس لیے اگر کسی پر کوئی ناجائز مقدمہ ہو گیا ہے، اگر کسی پر کوئی ناجائز قید کاٹ رہا ہے، تو اس کے لیے نہایت ہی مجرب عمل ہے، وہ خود بھی کرے اور اس کے گھر والے بھی کریں۔ اب گھر والے کیا کریں گے؟ گھر والے جتنے افراد ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، جتنے بھی گھر کے فیملی کے افراد ہیں، اگر ان کا کوئی بندہ قید میں ہے اور یہی تھانہ کچہری کے چکر پہ چکر لگائے جا رہے ہیں
پیسے پہ پیسے لٹائے جا رہے ہیں، پریشان حال ہیں، تو ان کو چاہیے کہ رب کریم کے سامنے آئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ اب طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو علماء تجویز کرتے ہیں، جو تجربات میں سے ہے، جو آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ نے سارے گھر کے جتنے افراد ہیں وہ سارے وضو کریں، اچھے کپڑے پہنیں، اور ایک جگہ پر، ایک روم میں، ایک کمرے میں، یا جس طرح بھی گھر کا ماحول ہے، ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں۔ اکٹھے ہو کر اب باوضو حالت میں کسی بھی نماز کے بعد، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد 7 دن یہ عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے رہائی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اب سارے گھر والے بیٹھ گئے، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، 10 ہیں، جتنے بھی افراد ہیں گھر کے، تو آپ نے بیٹھ کر 21,000 مرتبہ، اگر 2,000 مرتبہ 10 بندے ہیں تو تقریباً 2,000 سے کچھ زائد تعداد بن جائے گی۔ اسے کہہ کہ آپ نے 20 تسبیحیں پڑھنی ہیں۔ 20 تسبیحوں کی کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ میرے خیال سے آدھا گھنٹہ کم از کم لگ جائے گا۔ اگر بندہ آرام سے پڑھے تو 20 تسبیحوں پہ 30، 35، 40 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ۔ تو ایک ہی نشست میں سارے گھر والوں نے بیٹھ کر 21,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تو نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اور حضرت یونس علیہ السلام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی، اے اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما۔ 21,000 مرتبہ آپ نے ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پھر دعا کر دینی ہے، اے اللہ ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے۔ یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے، ہر روز 21,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور یہ عمل 7 دن کرنا ہے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے سبب پیدا فرماتا ہے، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے آسانیوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ یہ مقدمے کے لیے، تھانہ کچہری سے بچنے کے لیے، مال سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے، اور قید و بند کی صعوبتیں سے بچنے کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے۔ آپ اس عمل کو اگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو محفوظ فرمائے، اگر کسی پر کوئی ناجائز مقدمہ، ناجائز کیس اور ناجائز قید کاٹ رہا ہے تو یہ عمل کریں، 7 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انشاءاللہ آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے مسلمان اس دنیا میں پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے لوگوں نے دعا کا کہا، اللہ تعالیٰ تمام کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمام کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں مسلمان، اللہ تمام کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے۔ اللہ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انسانی شر، شیطانی شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔